ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن ہے 6 نمبر پر، وہ کیا ہے؟ الایمان بالقدر، تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر انسان کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا فرمایا ہے۔ اور تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے سے جانا ہے اور اس کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کیا ہے لکھ کر کے، قیامت تک کی چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ ایمان بالقدر کے 4 مراتب ہیں۔ کتنے مراتب؟ 4 مراتب۔ ان 4 چیزوں کو سمجھنا ہے ہم کو۔ سب سے پہلی چیز کہتے ہیں مرتبۃ العلم، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ دوسری چیز ہے مرتبۃ الخلق، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے مرتبۃ الکتابہ، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو کیا کیا ہے؟ لکھ کر کے رکھا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مرتبۃ المشیئہ، جو بھی چیز ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو تقدیر آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے کہ یہاں ایک ریڈ لائن ہے تقدیر میں، سرحد ہے، ریڈ لائن، ڈیڈ لائن اس کو کہیے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ زیادہ خوص، زیادہ غور، زیادہ سوچ، زیادہ بچار اس پر نہیں کرنا ہے۔ وہ جو چیزیں جیسی وارد ہیں اس کو اسی طریقے سے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ تقدیر کے باب میں جو لوگ بہت زیادہ چھان پھٹک کرنے والے ہوئے وہ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ یہی 4 چیزیں، مرتبۃ العلم، مرتبۃ الکتابہ، مرتبۃ الخلق، مرتبۃ المشیئہ، یہ 4 چیزوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو تقدیر کا یہ باب کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، پڑھیے کیا ہے؟ ایمان کے ان اچھے ارکان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، ساری اچھی اس کو چھوڑ دیجئے، وہ ہو گئی بات، آگے پڑھیے۔ اس کے تیسرا مرتبہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے تو اتنا خیال ضرور رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جی، اس کو کہتے ہیں احسان۔ کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ احسان کے 2 مرتبے ہیں، 2 مرتبہ ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ جب اللہ کی عبادت کرے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور اس کے دل میں نہیں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ اتنا خیال کرے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے، یعنی محسن، اللہ کے محسن بندے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اس اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جو عزیز ہے یعنی غالب ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے۔ یہ احسان کا مرتبہ کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تم سجدے میں ہوتے ہو اللہ تم کو دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جی، اس کے بعد
ایک اور آیت ہے کہ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، جو جس کام میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا کوئی اور عمل کر رہا ہو، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں وہ ہے، اللہ کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے کیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو کم سے کم اتنا احساس آدمی پیدا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جی چلیں اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھو، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث جبریل ہے جس میں ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان اور احسان کے ارکان کا تذکرہ ہے۔ کوئی ذرا بلند آواز سے پڑھیے تو اس کو، حدیث جبریل کو۔ جی ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص وارد ہوا، جی اس کے کپڑے بہت ہی سفید اور سالے اور اس کے بال بڑے ہی کالے تھے، اس پر سفر کے نشانات دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اسے ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملائے، اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھا اور آپ سے دریافت کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے جن کے سر کے بال بہت سفید تھے، کالے تھے، اور کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، یہاں تک کہ وہ مجلس کے قریب ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا اور دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھا۔ یہ دیہاتی پن کا انداز ہے تاکہ پتہ چلے کہ آدمی کیا ہے، دیہاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے سوالات کیے۔ کیا سوال کیا؟ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان ہیں۔ نمبر 1 وتقیم الصلاۃ وتؤت الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ اسلام کے کتنے ارکان ہوئے؟ 5۔ اس کے بعد کہا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں ہم کو خبر دیجیے۔ تو کہا ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، اس کے کتابوں کے اوپر، ورسلہ، اس کے رسولوں کے اوپر، اور اسی طرح سے والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لا۔ اس کے بعد کہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے متعلق ہم کو خبر دیجیے۔ تو کہا جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس طرح سے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال پیدا نہ ہوا تو کم سے کم اتنا خیال پیدا کر کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والا نہیں جانتا، یعنی قیامت کا علم نہ تم کو ہے نہ ہم کو ہے۔ کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ جو ٹی وی پر آتا ہے 2050 میں دنیا ختم ہو جائے گا، 2030 میں پرلے آ جائے گا، یہ سب کیا ہے؟ بیکار کی باتیں، سب کے چکر میں کبھی پڑھیے مت۔ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پوچھا ٹھیک ہے اس کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، اور آپ دیکھیے گا کہ ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے بکریوں کے چرواہے یہ بلند و بالا عمارت میں آرام کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بلند و بالا عمارت میں آرام کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ کر کے چلے گئے
حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اے عمر آپ کو معلوم ہے وہ کون تھے؟ اتدری من السائل، کون تھے؟ تو کہا نہیں معلوم نہیں ہے. کہا دا جبریل، یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس میں سب کی دلیل ہو گئی. اب آپ لوگ کوشش کیجئے کہ یہ جو حدیث جبریل ہے اس کو یاد کر لیں کم سے کم، ٹھیک ہے؟ اس میں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور احسان کے ارکان، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ساتھ یاد ہو جائیں گی اور کہیں اس کو آپ استدلال بھی کر سکتے ہیں، پیش بھی کر سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد الاصل الثالث. ہاں تمہارا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. جی، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا یہ قبر کے سوالوں میں تیسرا سوال ہے. ومن نبیک، کیا سوال ہوگا؟ ومن نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ چلیے. ہمارے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. ہاشم کا تعلق قریش سے تھا اور قریش ایک عرب قبیلہ تھا اور عرب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. جی. اور ہمارے نبی کا درود و سلام. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں دنیا میں، ان احسانوں میں ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا، اور جس رسول کا کام یہ ہے کہ یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کے کئی معجزات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ معجزہ ہے. اسی طریقے سے کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. درخت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. پتھروں کا سلام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تھوڑا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تھوڑا پانی جس میں آپ نے دعا کی تو آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا، جس کو لوگوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں. اور سب سے بڑا معجزہ یہ کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے. دیکھیے ایک یورپی سائنٹسٹ تھا، سعودی عرب آیا کام کرنے کے لیے، کام کر رہا تھا کہیں کچھ، کسی نے اس کو قرآن مجید کا ٹرانسلیشن یا انگلش میں لکھی ہوئی قرآن مجید کی ٹرانسلیٹ وہ تھما دی. اس نے وقت نکال کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتا رہا. جب 30ویں پارے پر پہنچا، اس سورت پر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پڑھیے میرے ساتھ. سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. فوراً کتاب بند کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کہا کیوں ایسا ہوا؟ کہا یہ جو سورت نازل ہوئی تو یہ ابو لہب کی زندگی میں ہوئی یا ابو لہب کے مرنے کے بعد؟ کہا اس کی زندگی میں نازل ہوئی. ابو لہب سے بڑا دشمن کوئی تھا مکے میں؟ نہیں تھا.
ابو لہب کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو غلط ثابت کر دیں. کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا؟ اس کی زندگی میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جہنمی ہے. ابو لہب چاہتا تو جھوٹ موٹ کر کے بھی آ کے کہتا لا الہ الا اللہ، اور کہتا کہ دیکھو تمہارا قرآن غلط ہو گیا، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ دیے، اب جنتی ہوں گے کہ جہنمی ہوں گے. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا؟ لیکن اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی. یہ بات اس سائنٹسٹ کے دماغ کو اپیل کرتی ہے. کہتا ہے یہ ضرور اللہ کی کتاب ہے. اور وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جہنمی ابو لہب. زندگی میں اس کو موقع ملا، وہ چاہتا تو قرآن کو غلط ثابت کر سکتا تھا، جھوٹ ہی صحیح ایک مرتبہ آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے، جبکہ یہ تو کلمہ پڑھ لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا کامیاب ہو گیا. ہے کہ نہیں؟ یہ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے کتنا شدید ہوتا ہے. نہیں کیا، جھوٹ ہی صحیح ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا. اسی طرح سے قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ چیلنج کیا، پوری دنیا والوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب لا کر کے بنا کر کے پیش کرو. لیکن دنیا والے اس کو بنا کر کے پیش کرنے سے کیا ہوئے؟ قاصر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے چنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ کس طرح سے رہتے تھے؟ آپ کے شمائل کیا ہیں؟ آپ کی حیت کیا ہے؟ کیسے آپ رہتے تھے؟ اور آپ کے نبوت کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے لیے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں؟ ہم محبت کریں. کوئی آپ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سنا سکتے ہیں؟ نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سنا سکتے ہیں؟ بس. اور بن حاسم بن مناف. اس کے بعد اور کس کو یاد ہے بھائی؟ کوئی سنا سکتے ہیں؟ اچھا آئی لو محمد بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ کون محمد؟ اگر کوئی کافر ابھی آئے اور کہے کہ تم لوگ آئی لو محمد دھوم مچائے ہوئے ہو، کون محمد؟ کس کو آئی لو محمد کہہ رہے ہو؟ تو کیا کہیے گا؟ کہے گا ذرا نسب سناؤ تو ان کا. کیا کہیے گا؟ نہیں، ہمارا ایمان فیس بکیا ہے، واٹس اپیا ایمان ہے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. دیکھیے سنیے نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نضار ابن معد ابن عدنان. اور یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں. عدنان کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام تک ملاتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. یہیں تک یہ نسب اتفاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ثابت ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 اجداد کا تذکرہ ہے. کتنے کا؟ 21 دادا، 21 داداؤں کا، اجداد جو ہیں ان کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر آدمی کو چاہیے کہ ان ناموں کو کیا کرے؟ یاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں؟ آپ کے نام
ہاں یا اللہ، وہ تو اچھا ہوا کہ بھائی کوئی کافر آ کے نہیں پوچھا، نہیں تو یا تو ہم لوگ شرمندہ ہو جاتے یا وہ شرمندہ ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا نام ہے؟ محمد. یہ سب سے مشہور نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور محمد جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نام رکھا ہی نہیں گیا کسی کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ریئر، اکا دکا کہیں پایا جاتا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پڑا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو نام رکھا جانے والا ہے وہ کون سا نام ہے؟ محمد ہے. اسی طریقے سے شہرت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر جو نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے؟ احمد. کیا ہے؟ احمد. محمد، احمد، یہ دونوں نام قرآن مجید میں موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے یہ بشارت سنائی تھی اپنے قوم کو کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اور ایک جگہ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد، احمد، یہ دو نام ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام صحیحین میں ثابت ہیں. کتنے نام؟ 5 نام. کون کون بتائیے؟ مصطفیٰ، ہاشم. دیکھیے 5 نام کون کون ہیں، ٹائم نہیں ہے اتنا یہ نہیں کر سکتے. نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 حاشد، نمبر 4 عاقب، نمبر 5 ماہی. یہ کیا ہے؟ 5 نام ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیحین میں. اور اہل سیرت بہت سارے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سب نام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ اوصاف ہیں، یعنی ان کی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اور مقصود یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ. عبداللہ کی وفات کب ہوئی؟ عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ اے بھائی، جب سچن تندولکر کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہو تو ہم سب جانتے ہیں کس میچ میں کتنا مارا، کتنے بال پہ کتنا رن بنایا، کتنے پہ کتنا مارا. ان کا کیوں نہیں جانیں گے؟ محبت ہے نہیں ہے؟ بولیے. لو ہے نا بھائی؟ ہے؟ پھر بولیے. ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو والد کی عمر کتنی تھی؟ والد کی عمر ہاں، نبی کے والد کی عمر کتنی تھی؟ 25 برس. کتنی تھی؟ 25 برس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ یتیم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے آپ حمل میں تھے، اپنی والدہ کے حمل میں تھے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 مہینے کے آپ تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ 2 سال کے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہوا. حالانکہ یہ قول صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ آپ یتیم پیدا ہی ہوئے، آپ حمل میں تھے، اس حال میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال کب ہوا؟ ہاں جی، بعض لوگوں نے کہا کہ 4 سال کی عمر میں، یعنی آپ کی عمر 4 سال تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی عمر 6 سال تھی. کہاں انتقال ہوا؟ کہاں انتقال ہوا؟ کل بتایا تھا. ابوا نامی مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، ابوا. اس کے بعد جب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی پرورش کس نے کی؟ دادا نے کی. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، یعنی پوتا ہے موجود اور والد ہے اور دادا ہے، اگر بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا تو پوتے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ دادا کریں گے.
یہ دادا کی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ وہ یتیم پوتے کی دیکھ بھال کریں, دیکھ ریکھ کریں. تو عبد المطلب انہوں نے آپ کی پرورش کی. عبد المطلب کی وفات کب ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ 8 سال کے تھے. تو کن کا انتقال ہوا؟ دادا کا. دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے گا نا بہت سکون ملے گا آپ کو, بہت اطمینان ملے گا. کیسے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم پر اتنا برڈن ہے, اتنی مصیبت ہے, اتنی تکلیف ہے. آپ کی نبی کتنے مراحل سے گزرے ہیں اس کو دیکھیں کبھی. یتیم پیدا ہوئے, ایک ماں تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. دادا ہے, دادا کا بھی انتقال ہو گیا. چچا ہے, چچا کا بھی انتقال ہو گیا. ایک بیوی تھی جو دیکھ ریکھ کرتی تھی, خوب سہارا تھی زندگی میں, ان کا بھی انتقال ہو گیا. کتنے صدمے ملے دیکھ رہے ہیں آپ. اس کے باوجود بھی کوئی کام انہوں نے روکا؟ ہاں, دنیا میں 5000 آدمی مل کر کے اتنا کام نہیں کر سکتا ہے جتنا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا. اکیلے کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا. بہرحال اس کے بعد جب دادا کا انتقال ہوا تو ابو طالب آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی, اور آپ کو ابن الذبیحتین کہا جاتا ہے, یا ابن الذبیحین. کیا کہا جاتا ہے؟ ابن الذبیحین. کیوں؟ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. اسماعیل آپ کے دادا ہوئے نا, اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ, یہ کون ہے بھائی؟ ان کے ابا نے عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ ایک بیٹا کو ذبح کریں گے, اور جب پھال نکالتے کس کو کریں تو بار بار عبداللہ کا نام آتا تھا. یہ ابو لہب اور اس جیسے لوگ کھڑے ہو گئے, کہا نا 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 نا, عبداللہ کو ہم ذبح کرنے نہیں دیں گے چاہے جو بھی معاملہ ہو جائے. تو کاہن کے پاس گئے, پوچھا کہ کیا کریں, قسم کا کفارہ کیسے ہوگا؟ کہا اونٹ ذبح کرو. اونٹ ذبح کرتے رہے 100 اونٹ ذبح کیے, تب جا کر کے پھر وہ خواب آنا ان کو بند ہوا. ایک لمبا واقعہ ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن الذبیحین. آپ کے دادا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا. یہ تھا ذبیح اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کے ابا حضرت عبداللہ کو ذبح کیا کرنے کی نظر مانی تھی. تو یہ دونوں ذبیحین کے بیٹے ہوئے کون؟ بولیے بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دادا کا اصلی نام کیا ہے جی؟ دادا کا نام ہے شیبہ. کیا نام ہے؟ شیبہ. اور شیبہ کو شیبہ کیوں کہتے ہیں؟ جب پیدا ہوئے تھے تو سر کے بال ان کے سفید تھے. کن کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے. وہیں سے نام پڑ گیا شیبہ. شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو جس کے سر کے بال کیا ہو؟ سفید ہو. اسی لیے حضرت زکریا نے دعا کیا نا, وَاسْتَعْلَى الرَّاسُ شَيْبًا, سر کے بال میرے کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. چلیے اسی طریقے سے ہاشم کے عبد المطلب کے ابا کا نام بولیے. ہاشم. ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت یہ جود سخاوت کرنے والے لوگ تھے. روٹی اور شوربہ, روٹی کو توڑ کر کے اس میں شوربہ ڈال کر کے اس کو ملا کر کے حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے. سخی تھے, سخاوت اور فیاضی کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ہاشم. ہاشم. ٹھیک ہے. بنو ہاشم یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریت میں, ازواج میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ازواج مطہرات ہیں, بیویاں, وہ سب بھی نبی کے
آل میں داخل ہیں. چلیے اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کی طرف, آپ کے آل و اولاد کی طرف. تو کتنی بیٹیاں؟ 4. کون کون؟ فاطمہ, رقیہ, زینب, ام کلثوم. بیٹا کتنا؟ 3. کون کون؟ قاسم, عبداللہ, ابراہیم. قاسم اور عبداللہ اور چاروں بچیاں یہ ام المومنین حضرت خدیجہ سے, اور ابراہیم ماریہ قبطیہ سے. کسے؟ ماریہ قبطیہ سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی. مقوقس مصر کا بادشاہ تھا, اس نے ہدیہ میں بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک کھچر بھیجا تھا, اور اس کے ساتھ کس کو بھیجا تھا؟ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو. جی, اور بہت حسین و جمیل تھی یہ خاتون, سمجھ رہے؟ دہیہ قلبی کے ساتھ روانہ کیا تھا. تو دہیہ قلبی نے ان سے کہا تھا کہ تم سے پہلے بھی مصر کے ایک خاتون نے اسی راستے پہ سفر کیا ہے, تم دوسری خاتون ہو. پہلی خاتون کون تھی؟ حضرت اسماعیل کی اماں حضرت ہاجر. کون دیا تھا؟ وہی مصر کا بادشاہ دیا تھا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا تھا. کس کو دیا تھا؟ سارا کو. جب پکڑ کے لے گیا اور لے جانے کے بعد حضرت ابراہیم ادھر دعا کر رہے ہیں, اور سارا کو جب چھونے کے لیے جاتا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا. تو کہتا تھا کہ کس بھوتنی کو پکڑ کر لے کے آئے ہو, جب جاتے ہیں چھونے کے لیے تو ہاتھ میرا شل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ نہیں یہ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر معافی مانگا, ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو, چھوڑ دیتے ہیں. پھر بھی سوچا کہ دل میں کوئی بات رہی ہوگی, تو کہا کہ یہ لونڈی ہے ہماری ایک, اس کو لے جاؤ, یہ خدمت کرے گی تمہاری. لے کر آئیں حضرت سارا, اور حضرت ابراہیم کو کیا کیا؟ ہدیے میں دے دیا. اور اسی سے پیدائش بھی کس کی؟ حضرت اسماعیل کی. پھر مسئلہ ہوا تو کہا کہ لے جا کر کے اس کو دور کرو ہم سے. چھوڑ دیا. کہاں لے جا کر کے؟ مکے میں. بھائی بولیے نا, کہاں چھوڑا؟ مکے میں لے جا کر کے چھوڑا. تو یہی خاتون تھی. کون؟ حضرت سارا. اور یہ ماریہ قبطیہ تھی رضی اللہ عنہا. بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولیے ذریت ہے. بچوں میں کوئی بھی نہیں بچا, نرینہ اولاد میں کوئی بھی نہیں باقی بچا. اور بچیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 6 مہینے تک زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کتنی ہیں؟ کتنے ہیں بولیے؟ 11 ہیں. 11. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو کتنے ازواج مطہرات تھی؟ 9 کو چھوڑ کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور کن کا انتقال ہوا تھا آپ کی زندگی میں؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, اور دوسرا زینب رضی اللہ عنہ, جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے. ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوا, اور باقی 9 کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوا. ٹھیک ہے, سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں جی. جس خاندان سے آپ تھے اس خاندان کا کیا نام ہے؟ قریش. قریش کو قریش کہتے ہیں. گوشت بیچتے تھے. ہاں, قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں جی؟ بولیے جلدی بولیے, ٹائم نہیں ہے, پڑھنا ہے بہت. ہاں مچھلی کا مچھلی بیچتے تھے. سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے قریش, وہ مچھلی دوسرے مچھلیوں کو نگل جاتی ہے. قریش اتنا پاورفل تھا کہ اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا تھا.
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی دوسرے کسی قبیلے سے ہوتے تو یہ لوگ مسل کے رکھ دیتا 1 منٹ میں. قریش سے تھا بول کر کے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اتنا بھیٹنر ہے کہ بھیٹنر سے بھیٹنر ہی کریں گے تو ایک دم بھوسا بنا کے چھوڑ دے گا, اسی لیے ڈرتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایک معنی ہوا. اور قریش کا دوسرا معنی ہوا اتحاد, ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد متحد ہو جانا. یہ قبیلہ ٹکڑا ٹکڑا تھا, اس کے بعد متحد ہو گیا تھا, ایک ہو گیا تھا. اسی لیے اس کو کیا کہا کرتے تھے؟ قریش. اور قریش کے ایک معنی ہے تاجر, یہ لوگ تجارت کرتے تھے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. 2 سفر ہوتا تھا, ایک جاڑے کا اور ایک گرمی کا. گرمی کا سفر ملک شام اور جاڑے کا سفر ملک یمن, 2 سفر کرتے تھے تجارت کا. اور اس تجارت کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے. کس نے؟ ہاشم نے اس تجارت کی بنیاد ڈالی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ کل عمر 63. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر جو ہے وہ 63 تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ ربیع الاول کے مہینے میں 571 عیسوی. 571 عیسوی عام الفیل. اسی سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا. کیوں پیش آیا تھا ہاتھیوں کا واقعہ؟ ابرہہ کاہے آیا تھا؟ کیوں کعبہ کو ڈھانا؟ تو پھر ہاں وہ حبشہ میں اپنا کعبہ بنایا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک عرب وہاں گیا, کہا کہ کعبہ ہمارے یہاں ہے, تم اپنے یہاں کاہے کو کعبہ بنایا؟ رات کو جا کر کے اس میں غلاظت کر دیا, اس نے غلاظت کر دیا کہ کعبہ ہمارے مکے میں ہے کہ تمہارے یہاں رہے گا, ہو نہیں سکتا ایسا. جا کر کے ایسا کر دیا. اب اس کو پتا چلا کہ کس نے کیا, اس نے کیا, تو کہا چلو اسی کے کعبہ کو ڈھا دیتے ہیں. نکلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پرندوں کے ذریعے سے, ابابیل کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا. کس دن پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوموار کے دن پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. کتنا تاریخ؟ 9 ربیع الاول یا 12؟ تاریخ کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 9. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. جمہور, اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا یہ دین میں کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا تو آپ کے پیدائش کے تعلق سے یہ اختلاف نہیں ہوتا. صحابہ اس کو یاد رکھتے, یا خود آپ بتا دیتے. آپ نے دن بتا دی لیکن تاریخ نہیں بتائی. چلیے, آپ نے کہا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی, میرا جنم جو ہے وہ پیر کے دن ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب وفات پائے؟ بولیے. 11 ہجری میں. دن کون سا تھا؟ پیر کا. اور تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول. اس میں سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو ثلاثاء کو یعنی منگل کے دن غسل دیا گیا, اور بدھ کے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا. صبح آپ کو دفن کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے, 40 سالہ زندگی نبوت سے قبل کی ہے, اور اس کے بعد 23 سالہ زندگی بولیے نبوت کے بعد کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اقرا کے ذریعے سے بنایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یا ایھا مدثر نے یا ایھا المدثر کے ذریعے سے بنایا گیا. یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں
پانچ آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں تھے. اس کے بعد ایک سلسلہ، ایک وقت تک وحی کا سلسلہ کیا ہوا؟ بند ہو گیا. آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، نکلے 1 مہینہ کے بعد نکلے، وہاں سے نکلے تو کچھ آواز سنی، دائیں دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا کوئی نہیں، سامنے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں. آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل اپنا پر پھیلائے ہوئے تھے. وہ دیکھ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. ایسا خوف اور کپکپی طاری ہوئی کہ گھر آئے اور کہا کہ جلدی میرے جسم کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو. بخار سے جسم تپنے لگا اور کہا دثرونی دثرونی، مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ. چادر اڑا دیا گیا. تب جبریل آ کر کے وہی لے کر آئے، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہوئیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے. جو نبوت آپ کو دی گئی ہے وہ پیغام لوگوں کے سامنے عام کیجیے. قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کیجیے. اور ایک جگہ کہا سیاب سے مراد دل، دل کو پاک و صاف کیجیے. والرجز فہجر، بتوں کی گندگی کو ترک کیجیے، چھوڑیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیسے بنایا گیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق سے. رسول یا ایھا المدثر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ میں. اور ہجرت کہاں کی؟ مدینہ میں. مکہ آپ کے نزدیک محبوب ترین شہر، لیکن مدینہ کے بارے میں آپ نے دعا کی کہ اللہ میرے دل میں مدینے کی محبت داخل کر دے، اور اے اللہ مکے میں جو برکت تو نے رکھی ہے اس کا ڈبل مدینے میں عطا فرما دے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی بھی ہیں، آپ مدنی بھی ہیں. آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی، وفات مدینے میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے ڈرانے والا اور توحید کی دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا تھا. آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے ڈراتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی. توحید کی عظمت کا ڈنکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجایا اور توحید سے لوگوں کو آشنا کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے مکے میں، اور کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی تھی، صرف کیا تھا؟ توحید. اس کے بعد ہجرت سے 3 سال پہلے، اس میں اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن مصنف نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے کہ معراج یہ کب ہوا؟ ہجرت سے 3 سال پہلے. آپ کو دنیا سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا. اب معراج جو ہوا تھا وہ روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا تھا. کیا میں دیکھا تھا؟ تو کیا خواب میں دیکھا تھا؟ اگر ہم آپ کو کہیں کہ آج میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں جو ہے بیت المقدس میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب دیکھے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ کوئی تعجب آپ کو ہوگا؟ تو مکہ والے کیوں تعجب کر رہے تھے اگر آپ خواب بیان کر رہے تھے؟ تو ابو جہل کیوں تعجب کر رہا تھا؟ خواب میں کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معراج جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا. جسم و روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. مکہ سے نکلے، کہاں گئے؟ بیت المقدس. انبیاء کی امامت کروائی. وہاں سے نکلے، کہاں گئے؟ 7واں آسمان. ایک آسمان کی چوڑائی کتنی ہے جی؟ 500
سال کی مسافت ہے آسمان کی تھکنس، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی. اللہ اکبر، یہ مسافت ہے. ٹھیک، اچھا، جب جبریل گئے لے کر کے تو کیا کیا؟ پہلے آسمان پہ پہنچے تو کیا کیا؟ کیا کیا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کون ہے؟ تو کہا میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کیا بھیجا گیا تھا آپ کو ان کو لانے کے لیے؟ کہا ہاں. تو کہا مرحبا، دروازہ کھولا. اب اگر کوئی کہے کہ ہم راکٹ سے چاند پہ گئے، ستارے پہ گئے، تو اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جب اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھولے بغیر، جبریل کے کھلوائے بغیر چلے جائیں، تو یہ کیسے جائے گا راکٹ سے؟ کیسے جائے گا جی؟ جائے گا؟ ہاں جلدی بولیے بھائی. ہاں تو اس کا مطلب یہ لوگ چاند ان پہ جانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں؟ جھوٹ نہیں کہتے ہیں بھائی. چاند کا معاملہ آسمان سے بہت نیچے کا ہے، اس سمائے دنیا ہے یہ. یہاں پہنچنے کے لیے دروازہ کھلوانا پڑے گا، ادھر نہیں. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کے مخالف ہے اسلام. نا، ہرگز نہیں، یہ بہت نیچے کی چیز ہے، یہ بہت نیچے کی چیز ہے. یہ سب سیارے جو ہیں یہ بہت نیچے کی چیز ہیں. سمائے دنیا یہ ابھی اس سے بہت اونچا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی لیے اگر کوئی کہے کہ دیکھو اسلام سائنس کے مخالف ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب بہت زیادہ سائنس اور اسلام کو ملانے کے چکر میں بھی نہیں پڑیے گا. اسلام بغیر سائنس کے بھی بولیے ہم مانیں گے. اگر ہمارے نبی نے کہا ہے تو ہاں کہا ہے، بس ہو گیا. ہم کو تمہارے سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آج نوجوانوں کو دیکھیے گا، ناسا نے، خوش ہو جاؤ، ناسا نے تائید کر دیا. ارے ناسا ہوتا کون ہے جی؟ ہماری شریعت کی تائید کرنے والا؟ اعوذ باللہ. ہمارے قرآن کو یا ہمارے نبی کے حدیث کو ناسا کے تائید کی ضرورت ہے؟ وہ تائید کرے گا تو ہم مانیں گے. نوجوان لوگ کہیں گے واہ واہ واہ، خوش ہو جاؤ، ناسا نے تائید کر دیا. پتہ نہیں کیا ہے، نصارہ ہے کہ ناسا تحقیقی ادارہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ آسمان اور اس کے چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ معراج ہوا. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لاجک والے، وہ کہتے ہیں کہ معراج میں آپ چلے گئے، ہم نہیں مانیں گے. کیسے چلے گئے؟ بستر بھی آپ کی گرم رہی، زنجیر بھی آپ کی ہلتی رہی. یہ سب خواب کی باتیں ہیں. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہاں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفے میں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے کہ قلم کی سرسراہٹ، لوح محفوظ پہ جو قلم چل رہی تھی اس کی سرسراہٹ کی آواز سنی. پوچھا کسی نے کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا ہوا نور انا رأیتہ، وہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی کہا کہ جو حجاب ہے، حجاب میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو لأحرقت سبحات وجہہ، اس کے چہرے سے نکلنے والی روشنی زمین و آسمان کی ہر چیز خاکستر کر کے رکھ دے. اللہ اکبر. یہ رب العالمین کا چہرہ ہے. اور جو دیدار قیامت کے دن مومنین کریں گے، کون کرے گا؟ مومنین کریں گے. اور منافقین اور کافرین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دیدار سے کیا کرے گا؟ روک دے گا. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رب العالمین کا دیدار ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ رب العالمین کا
دیدار ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا۔ اس کے 3 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہجرت کہتے ہیں کفر کے شہر کو چھوڑ کر کے اسلام کی شہر کی طرف منتقل ہو جانا، ایسی حالت میں جہاں آدمی کو اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو، لیکن جہاں آزادی ہے وہاں منتقل نہیں ہونا ہے۔ ہجرت فرض بھی ہے، ہجرت مستحب بھی ہے۔ کوئی محلے میں آپ رہ رہے ہیں، اس محلے میں بہت لوگ بدعتی ہے، اہل سنت کم ہے، سب بدعتی ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم بھی بدعت میں نہ ہو جائیں، مستحب ہے آپ کے لیے کہ وہ محلہ چھوڑ کر کے دوسرے محلے میں جائیے، یہ مستحب ہجرت ہے۔ اسی طریقے سے ملک میں آپ جہاں رہ رہے ہیں دین پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، چھوڑ کر کے دوسرا ملک جائیے، ٹھیک ہے۔ ایک شہر جس میں امن نہیں ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ شہر جو امن والا ہے اس وہاں جانا بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ مکہ بلد کفر تھا کہ نہیں تھا؟ شروع میں لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ بلد اسلام تھا؟ نہیں تھا، بلد کفر تھا، لیکن وہاں امن تھا، یہاں امن نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب ایک حدیث کا جواب دیجیے، غور سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی ہجرت ختم۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہجرت کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ تب ان دونوں حدیثوں کو کیسے جمع کیجیے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت نہیں ہے، ایک حدیث میں کہا کہ ہجرت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ بولیے بھائی، وہ مکہ کے لیے، مکہ کے لیے نہیں، مدینہ کے لیے، اب مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوگی۔ جی 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 جی، کیونکہ وہ فضیلت جو اس وقت ہجرت کی تھی جب مکہ فتح ہو گیا تو اب وہ فضیلت کسی کو ملنے والی نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جو عام معنی میں ہے وہ قیامت تک باقی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہجرت کی 2 قسم ہے، کتنی قسم؟ 2 قسم، ایک ہجرت قلب اور ایک ہجرت بدن۔ ہجرت قلب کہتے ہیں گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر، اصل مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، جو اللہ کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، وہی مہاجر ہے۔ یہ ہجرت قلب ہے۔ اور ایک ہجرت قلب والبدن، جسم سے اور دل سے ہجرت، جس میں آدمی کفر کے شہر کو چھوڑ کر کے اسلام کے شہر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں سمجھے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے، وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ وفات پا گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح سے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بولیے، زندہ تھے۔ کیا جواب دیجیے گا اس کا؟ بولیے۔ قرآن کی آیت ہے انکا میتون وانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور ان لوگوں کو بھی
موت آئے گی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم لوگ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حاضر ہوگے، ہے نا، پیشی ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے وہاں، وہ اپنے حوالی میں تھے، ان کا جو کھیت تھا وہاں تھے. وہاں سے جب آئے تو دیکھا کہ منظر ادھر کا بدلا ہوا ہے. حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، لوگوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہم اس کی گردن مار دیں گے. اب گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی دنیا کی بھی اچھی ہوئی، آخرت کی بھی اچھی ہوگی. وہ موت جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد مسجد میں آئے، کہا مہلن مہلن علی رسلکم، اپنی اپنی جگہ پہ آ جاؤ. حضرت عمر کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ منبر پہ کھڑے ہوئے، کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے قبل بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اب میرے پاؤں نے میرے جسم کے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی بیٹھ گیا، ہتاش ہو کر کے وہیں پر بیٹھ گیا جہاں پر میں کھڑا تھا. اور بالکل ایسا لگا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے. اب سارے کے سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے سب یہی آیت پڑھنے لگے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی تھی جس پہ آپ سوئے ہوئے تھے، اسی چارپائی کو ہٹایا گیا، اس کے نیچے قبر بنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں دفن کیا گیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہاں زندہ ہیں، تو بتائیے زندہ ہیں تو ان کو صحابہ نے دفن کیسے کر دیا؟ بولیے بھائی. دیکھیے انسان کی برزخی زندگی کا تصور ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے. ہمارے جسم سے روح کا کئی ایک تعلق ہے، ان تعلق کو سمجھیے، تعلقات کو سمجھیے. جسم سے روح کے کتنے تعلقات ہیں؟ نمبر 1 تعلق ہوتا ہے جب آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن گزارتا ہے. کتنا؟ 120 دن. اب فرشتہ آ کر کے یہاں روح پھونکتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے روح کا معاملہ شروع ہو گیا. اب اس کی کنڈیشن دوسری ہوتی ہے، یہ تعلق دوسری ہے. اس کے بعد جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہاں روح جو ہے مکلف ہے، عبادت کرنی پڑے گی، نماز روزہ یہ سب ساری چیزیں ہونی پڑے گی. اس کے بعد تیسری چیز بولیے قبر. یہاں روح لگتی ہے لیکن روح کی کنڈیشن کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. کیوں معلوم نہیں ہے؟ دنیا کی زندگی میں ہم آپ کو آکسیجن بند کر دیں زندہ رہیے گا، لیکن قبر میں وہی روح جب جسم پر لوٹتی ہے اس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہاں کہاں آکسیجن ہے؟ 2-4 مرتبہ سانس لے گا آکسیجن ختم ہو جائے گا، اس کا چھٹپٹانے لگے گا. لیکن وہ ہے یہاں بھی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر بولیے برزخ تو ہو گیا، یہ قبر. مرنے کے بعد جب زندہ ہوگا، یہ سب سے مضبوط تعلق ہے، یہ سب سے مضبوط. اب اس کے بعد موت نہیں ہے، اب اس کے بعد جسم سے روح کبھی الگ نہیں ہوگی. یہ جو تعلق ہے یا تو جنت جائے گا یا کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا، ہے نا. جنت بھی جائے گا خالدین فیہا ابدا، جہنم جائے گا
खालिदीन फिया अबदा, या नेकी करने वाला तौहीद वाला होगा, गुनाह की वजह से जहन्नम चला गया तो अल्लाह ताला उसकी गुनाहों के बराबर उसको सजा दे करके क्या करेगा, एक न एक दिन निकाल करके जहन्नम से कहाँ कर देगा, जन्नत में कर देगा। समझे बात को या नहीं समझे? हाँ, तो ये रूह के ताल्लुकात हैं। अब कोई आदमी इस दुनिया को इस दुनिया से कयास करे, इस दुनिया को इस दुनिया से समझने की कोशिश करे, वो नहीं समझ सकता है, वो क्या होगा, गुमराह होगा, वो आदमी गुमराह होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद क्या हो गई, वफात हो गई। लेकिन जो शरीयत आप लेकर आए हैं ये क़यामत तक बाकी रहने वाली शरीयत है, उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं होगी, कभी कोई ज़्यादती नहीं होगी। इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ली है। अब ज़रूरत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नाफिज करने की कोशिश करें। इख्तिसार के साथ ये शरह थी जो इस किताब की आपके सामने की गई। अब इस पर अब इसके बाद जो है ना वो बास बादल मौत के ऊपर दलाइल दिए हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसका तज़किरा इससे पहले आपके सामने किया जा चुका है। आखिरी चीज़ जो इसमें इन्होंने बतलाई है, उसके तरफ आते हैं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। का रअसुल अम्री अल इस्लाम व ज़िरवतु सिनामिही अल जिहाद, कहा कि असल मामला ये इस्लाम है, असल मामला क्या है, इस्लाम है, और उसका खंबा जो है वो नमाज है। इस्लाम का खंबा क्या है, पिलर नमाज है। और इसी तरीके से उसकी बुलंदी उसके रास्ते में कोशिश करनी है, इस्लाम के रास्ते में क्या करनी है, कोशिश करनी है, चाहे जिस तरह की हो, इल्म के ज़रिए से हो, तौहीद के ज़रिए से हो, उसकी दावत को आम करके हो। इंसान को चाहिए कि वो इस रास्ते में कोशिश करे। वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरन मज़ीदन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये शराब मुकम्मल हुआ। 10 मिनट का वक्त है, अगर कोई आदमी सवाल कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, कल बताया ना, नज़र मानना हराम है। हाँ, अल्लाह ही से, अल्लाह ही से, गैरुल्लाह के लिए मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के लिए भी नज़र मानना क्या है, हराम है। कल तो तफसीर से बतलाया पूरी चीज़। जो लोग ये कहते हैं कि अगर मैं पास हो जाऊं तो ये करूंगा, अगर मेरा बच्चा बीमार है ठीक हो जाए तो 10 मिस्कीन को खाना खिलाऊंगा, ये कहना क्या है, हराम। जो इबादत अल्लाह ने आपके ऊपर फ़र्ज़ न की। एक खातून ने फ़ोन किया और कहा कि मेरा बच्चा बीमार था तो हमने अल्लाह ताला से ये नज़र मानी थी कि हम हर महीने का 3 दिन रोज़ा रखेंगे। अब हम बीमार रहते हैं, रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते हैं, तो अभी 3 दिन कैसे रखें रोज़ा, अब क्या करें? बोले अब कोई रास्ता नहीं है, आपने खुद ये मुसीबत अपने सर के ऊपर ली है। क्यों किया आप ऐसा? समझ में आ रही बात? क्यों किए? नहीं करना चाहिए। आदमी को सोच समझ के, अब मुसीबत के वक्त कह दिया कि इतना रुपया खर्चा करेंगे और उसके बाद नहीं किया, तो अल्लाह ताला क्या आपसे कहने गया था कि ये करो? जो चीज़ आपके ऊपर वाजिब नहीं थी उसको खुद से वाजिब करके आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। और रही बात हमारी नेकियों को की ज़रूरत हमको ज़्यादा है या अल्लाह को? अल्लाह को तो ज़रूरत ही नहीं है,
تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کر تو ہم یہ کریں گے؟ تو کہا تو اگر مان لیا تو پورا کرنا پڑے گا. حرام ہے آپ مانگ کر کے غلطی کرے، وہ غلطی کی سزا یہ ہے کہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اس کی مثال دی تھی ہم نے، خاتون کا بغیر محرم کے حج یا عمرہ کے سفر پہ نکلنا حلال ہے کہ حرام؟ حرام. لیکن نکل گئی، احرام باندھ لی، اب وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. سفر اس کا حرام ہے لیکن اس کو کام پورا کرنا پڑے گا. اب مجھے بات کو انتقال ہونے کے بعد جلدی کرنا چاہیے. صحیح. جی ہاں، صحابہ کرام دوسرے معاملے میں تھے، اس سے زیادہ معاملہ اہم تھا کہ خلافت کے معاملے کو درست کیا جائے، اس وجہ سے انتقال کے بعد دفن کرنے میں تاخیر ہوئی. جی ہاں پوچھیے. بولیے. ہجرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دین کے اوپر مکے میں عمل کرنا مشکل تھا، دشوار تھا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ، دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کیا. یہی ہجرت کا مقصد ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہجرت کا مقصد اقامت دین ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہجرت کا مقصد؟ ہجرت کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والا وہ قریش کا سردار سرقہ بن مالک، اس کو جو بولے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پیچھا کرتے ہوئے ملا ہے، اس کو بتائیں ہیں. جلدی جلدی بولیے. ہاں وہی تو ہم سوال ہی کرتے ہیں. اس کو کیا بولے؟ سرقہ بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو وہ بولا کہ فرمان نامہ لکھ کے دے دیجیے. کہا کہ اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ بولیے نا بھائی. اب گھما رہے ہیں کیا کو؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو تفکیری لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں حکومت کا قیام تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں حکومت نہیں ہوگی تو دین نہیں پھیلے گا. سوال ہی نہیں ہے. مکے میں حکومت کا آفر تھا نہیں تھا؟ مشرکین نے آ کے آفر کیا تھا کہ آپ سردار بننا چاہتے ہو بن جاؤ. وہ تو کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے ہم کچھ دن چپ رہیں گے، سردار بن جاتے ہیں، اس کے بعد ہماری پولیس ہوگی، ہماری فوج ہوگی، سب کچھ سیدھا کر دیں گے. ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف سب کو کر دیں گے سیدھا. کائے نہ کیا قبول. اس کے لیے مدینہ جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ آفر آپ کو مکے میں ملا تھا نہیں ملا تھا؟ یہ بتائیے. وہ آفر تھا. آفر تھا تو آفر قبول کرنے کے لیے تھا نا. آفر تھا. ہاں قبول کرنے سے آفر دینے والا ہمیشہ مضبوط رہتا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ آپ اپنے مرضی کی بات کر رہے ہیں. آفر دینے والا ہمیشہ مضبوط رہتا ہے؟ کوئی مضبوط نہیں رہتا. سنیے، اللہ کی توحید کو روئے زمین پہ نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، حکومت کرنے کے لیے نہیں بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے اجتناب کی دعوت. یہ فکر مودودی صاحب کا ہے اقامت دین کے لیے، اور انہوں نے وہی کتاب لکھ کر کے اسلام کی 4 بنیادی اصطلاح اسی فکر کو ترویج دینے کی کوشش کی ہے. کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اس کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے.
سمجھ گئے؟ ابھی سوال و جواب میں اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے تو یہ بہتر ہے. کیا جو پڑھا ہے اسی کو پوچھئے نا بھائی. وہ اپنے امام صاحب سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ غیر مسلک کے پیچھے نماز پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا ہے. لے دے کر کے دنیا میں ایک ہی کو سوال بچا ہے. جی اچھا میرا ایک سوال ہے. ہاں نوجوان لوگوں مسلمانوں کی چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہے بہت زیادہ. کچھ میرا تجربہ ہے کہ وہ تو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہاں اچھا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ وہ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھنا لکھا ہے قائم کرو. اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ خوزستان ہے یا نماز فرض نہیں پڑھ سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے. اس پر آپ پڑھ دیے روشنی ڈالیں. جو اس طرح کی بات کرتا ہے نہ تو اس نے قرآن کو سمجھا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, میرے کو اٹھاؤ وضو کراؤ. تو یہ سب کیا ہے؟ دین صحابہ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, اللہ کے رسول کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا جو آج کے نوجوانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ لوگ ان پڑھ جاہل ہیں, ان کو کچھ معلوم نہیں ہے, ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے اپنی ہانکتے ہیں. نماز قائم کرنا کا مطلب اس کے شرائط, اس کے واجبات, اس کے ارکان کے ساتھ وقت کے اوپر نماز ادا کرنا, یہ ہے نماز قائم کرنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی دوسرا سوال ہو گیا؟ دیٹس آل. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 2 منٹ ٹائم